صرف آپ لوگوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے غیر اللہ سے مانگ لیں تو یہ توحید صرف یہی ہے. صرف وہ نہیں ہے. توحید سب سے پہلے یہ کہ اللہ وحدہ لا شریک, اللہ کی صفات کیا ہیں. آپ لوگوں کا جو عقیدہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نظر آتا ہے, اللہ کبھی نظر نہیں آتا. جو چیز بخاری مسلم میں بڑا پڑا ہے, اشاعرہ ماتوریدیہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ نظر آتا ہے. اہل حدیث کا بھی یہ نظر ہے کہ اللہ نظر آتا ہے. آپ علماء آپ سے چھپاتے ہیں بھائی, وہ آپ کا ذاتی کوئی نیا مذہب ہوگا. اشاعرہ ماتوریدیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یوم قیامت نظر آتا ہے, آنکھ سے نظر آئے گا. اہل حدیث کا بھی یہی عقیدہ ہے. وہ چیز جو نظر آتا ہے وہ مخلوق ہوتا ہے, یہ تو پتہ ہے آپ سب کو. اس کو خالق کی ضرورت ہے, اس کو مکان کی ضرورت ہے, اس کو جگہ کی ضرورت ہے, اس کو اپنے اجزاء کی ضرورت ہے. وہ رب ہو ہی نہیں سکتا, اور اس جیسا دوسرا بھی ہو سکتا ہے. جماعت عمریہ کا توحید ہے ہی نہیں, کیونکہ یہ رؤیت کے قائل ہیں. یہ قائل ہیں کہ اللہ نظر آ جاتا ہے, ایک چیز ہے, چلتا ہے, پھرتا ہے, اوپر جاتا ہے, نیچے آتا ہے, اس کی آغاز ہے, اس کا انجام ہے, وہ حادث ہے, وہ چینج ہو جاتا ہے, اس لیے وہ مخلوق ہے. ٹھیک ہے نا, پہلی بات یہ. دوسری بات, توحید کی بات, توحید اللہ کی صفات کی توحید کی بات کر رہے ہیں. آپ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ سب برے اعمال یہ سب اللہ کی جانب سے ہیں, سب شر اللہ کی جانب سے ہے. جو شراب پیتا ہے وہ اللہ ہی اس کو پلا دیتا ہے, سب اعمال اللہ کی جانب سے ہیں. تو بھائی تو پر شریعت کیا ہے, تقویٰ کا کیا ہے, حساب کتاب, یہ سب مذاق ہیں. پر تو اجازت دی ہوئی ہے نا, اللہ نے تو اجازت دی ہوئی ہے نا. نہیں عقیدہ یہ آپ کے علماء آپ سے چھپاتے ہیں بھائی. اپنے علماء سے اپنے کتب میں جو عقائد وہ آپ کو بیان نہیں کرتے, وہ آپ کے علماء اکابر کے جو علماء ہیں کہ سب شر اللہ کا فعل ہے. جب توحید کی بات کر رہے ہیں نا, توحید کی بات, تو پوری بات کرو. جب یہاں تک اب غیر اللہ سے مدد مانگنا, غیر اللہ سے کو پکارنا, تو یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ سب مسلمان غیر اللہ کو اگر نہ پکاریں تو ان کی نماز ہی نہیں ہوتی. اور بھائی جب اب تک آپ غیر اللہ کون ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو کیسے پکارتے ہو؟ السلام علیک ایھا النبی. ای جو ہے یا اور ای میں کوئی فرق نہیں ہے. فرق ہے کہ ای قریب کے لیے یا بعید کے لیے. پکارنا دو قسم کے ہیں, ایک بغیر ویسے ہی پکارنا, ایک مدد کے لیے پکارنا. پکارنے پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہے, پکارنا تو شرک نہیں ہے نا, پکارنا تو شرک نہیں ہے نا, کیونکہ اگر پکارنا شرک ہے تو آپ کا سارے نماز ہی شرک ہے, غیر اللہ کی عبادت ہے, کیونکہ سب نماز میں پڑھتے السلام علیکم ایھا النبی. اب مدد کے لیے پکارنا, تو وہ ہمیں دلیل دکھاؤ. پکارنا عین توحید ہے. جب آپ غیر اللہ کو نماز میں نہ پکارو تو آپ کی نماز نہیں ہوتی. چلو مان لیا, اگر غیر اللہ کو, وہی غیر اللہ جو بھی دنیا سے گیا ہے, مر گیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے نا, اس کو نہ پکارو تو ہماری نماز نہیں ہے. اگر اس کو پکار کے کہہ دو کہ مدد کرو, ہم پہ رحم کرو, تو یہ شرک ہو جاتا ہے. اس کی دلیل بتاؤ. بھائی دیکھیں, اہل سنت کے اندر جو ابھی تک ٹیکسٹ بنے ہوئے ہیں نا, اس کے اندر جو سب سے بہترین توحید کے اندر جو فرقہ کھڑا ہوا ہے وہ ہے اہل حدیث کا. توحید بہترین وہی جن کے اللہ کا پیٹ اتنا بڑا ہے نا, جب عرش پہ بیٹھتا ہے. اللہ کو پتا ہے حدیث العتیق, کتاب العتیق. ان کے عتیق پتہ ہے کس کو بولتا ہے؟ عتیق بولتے ہیں کہ ایک خشک چمڑا ہو نا, جیسے گھوڑے کا زین ہوتا ہے, اس پہ آپ بیٹھتے ہیں, خشک, اس کی آواز نکلتی ہے تھوڑی سی, اسکویک کرتا ہے, اسکویک. کتاب العتیق. اے اللہ اتنے موٹے ہیں, جب عرش پہ بیٹھتا ہے تو کتاب العتیق, بحقی وغیرہ نے کتاب لکھا ہے. کتاب النزول تو ان کے پاس بہت زیادہ, کہ اللہ نیچے اتراتا ہے. تو ان کی تو یہ کہتے ہیں اہل حدیث کی توحید سب سے بہتر ہے. تو یہ کسی موٹے مولوی کی شان ہو سکتی ہے؟ بھائی صاحب آپ مجھے بتائیں کہ اگر پکارو غیر اللہ کو پکارو تو یہ عین توحید ہے. یعنی نماز ہی بات ہے. غیر اللہ کو پکارنا عین توحید. لیکن غیر اللہ کو مدد کے لیے اگر اس میں لگا دو, مدد کے لیے پکارو, تو یہ شرک ہو جاتا ہے. دلیل بتاؤ. بسم اللہ. جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ تمہارے گھر میں نمک بھی ختم ہو جائے تو اللہ سے مانگو. جب نمک تک بات آ ہی گئی ہے تو ہم باقی اپنے دنیا کے اور دین کے مسائل اللہ سے کیوں نہ ڈسکس کریں؟ تو پھر اللہ نے ہمیں ہم نہیں کہتے کہ اللہ سے نہیں مانگ سکتے. کس پاگل کے بچے بیٹے نے کہا کہ تم اللہ سے نہیں مانگ سکتے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ہول سول نہیں, آپ دیکھیں, آپ نے توحید کی بات کی. بھائی یہ بات اس طرح نہیں ہے کہ بھائی ہم اللہ سے مانگتے ہیں, یہ تو کوئی نہیں کہتا کہ اللہ سے نہیں مانگ سکتے. آپ کا موقف یہ ہے کہ غیر اللہ سے مانگنا یہ توحید کے منافی ہے. آپ کہتے ہیں یہ شرک ہے. ایک دفعہ انسان دیکھو بھائی صاحب, دیکھیں, ایک دفعہ انسان کہتا ہے گناہ ہے, حرام ہے, یہ ایک مرتبہ ہے. اس سے بڑھ کر ایک انسان مشرک بن جاتا ہے. یہ تو حرمت کا انتہائی درجہ ہے نا, کہ آپ دین ہی سے خارج ہو گئے, مشرک ہو گئے. اور بھائی میں نے آپ سے مدد, آپ سے طلب کیا, آپ تو کہتے ہیں کہ جائز ہے بھائی, لیکن ضروری نہیں, یہ اور بات ہے. پھر آپ اپنے موقف سے پھر گئے ہیں. آپ نہیں کہتے کہ یہ گناہ ہے, آپ نہیں کہتے کہ یہ شرک ہے, آپ کہتے ہیں یہ جائز ہے, ہم نہیں کرتے. ٹھیک ہے, یہ سمجھ گئے. لیکن یہ آپ کے موقف کے خلاف ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے نہ صرف حرام ہے, یہ شرک ہے. بھائی میں عالم نہیں ہوں نا, یہ تو علمی بحث ہے, آپ بہتر جانیں, اس کا بحال بھی آپ تو میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. بھائی آپ عالم نہیں تو میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. بھائی یہ بالکل ایک بکواس والی بات ہے,
بالکل نہ کوئی حدیث ہے میرے بھائی حدیث، نہ کوئی قرآن کی آیت ہے، کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ غیر اللہ سے مدد نہیں مانگ سکتے. اگر یعنی مجھے یہ پسند ہے- نہ مکروہ بھی نہیں ہے، حرام تو دور کی بات ہے، شرک تو اور دور ہی کی بات نہیں. تم ثابت کرو کہ یہ شرک ہے. ہمارے مذہب میں اہل بیت الطاہرین علیہ السلام کی احادیث ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کے روزے پہ جاؤ تو ان سے اپنی حاجت طلب کرو، حاجت طلب کرو امام حسین علیہ السلام سے. ہمارے زیارات میں اتنے، ہمارے کتابوں میں زیارات اتنے زیادہ ہیں کہ تم اپنے امام کو کس طرح پکارو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح پکارو. ان روایات میں اتنی زیادہ یہ الفاظ ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ائمہ طاہرین علیہ السلام سے جب خطاب ہو تو ان سے مدد مانگو، تو کہہ دو کہ ہماری مدد کرو. بس یہ اس کے عبارات بہت زیادہ ہیں ہمارے کتاب میں. خود اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے فرمایا. یہ کیوں آخر شرک دلیل مانگتا ہے؟